کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور خانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، خانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جاہلیت کا کار کرتی ہے اور اس کو رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے میں بھی جائز ہے۔ اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 230۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح باری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول پاک جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ ترمذی 118، ابی داؤد 228۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے تو یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ نبی کریم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ کی آواز سنتی رہتی تھی، پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں یہی ہوا کرتا تھا؟ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ سنن ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے، اور بعض اوقات تیمم سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ صحیح بخاری کو جنابت کی حالت میں 288۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ترمیم دارالاسلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیوں نہ کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھونا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ مسلم 305 میں ہے کہ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص
جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ سنن ابو داؤد 4180 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین گرامی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور درج کریں۔ اگر مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اب تک بھی بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔